لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ نے انہیں 10 باتوں سے آزمایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں سے آزمایا۔ اب وہ 10 باتیں کون کون سی ہیں، اس میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہیں، اور مختصر سی اس محفل میں شاید ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جو آزمائش ہوئی ہے اس میں سے ایک آزمائش تو یہ کہ ولادت آپ کی غار میں ہوئی، گھر میں بھی ولادت نہیں ہوئی۔ ولادت کے وقت حالات اتنے خراب تھے بادشاہ کی طرف سے، نمرود کی طرف سے، کہ آپ کی والدہ اور والد جو حضرت آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد بزرگوار جو ہے وہ آپ کو کی ولادت کے وقت غار میں گئے، اور ولادت جیسے ہوئی تو آپ کے والدین، آپ کی والدہ اور آپ کے والد جو ہے وہ اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے کارندے آ کر کے ہمیں پکڑ نہ لیں، ہمارے نومولود کو قتل نہ کر دیں، بچہ چھوڑ کر آ گئے۔ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد جب شعور کو پہنچے تو پھر وہ بتوں کا معاملہ، پھر بت شکنی کا واقعہ، پھر جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ، یہ سب چیزیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، چونکہ ہمیں بہت جلدی اپنے عنوان کے قریب پہنچنا ہے۔ پھر اسی طرح سے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آپ کی ہجرت، آپ نے جو ہے وہ بابل سے ہجرت کی، اور پھر آپ جو ہے وہ مصر گئے اور وہاں پہنچے اپنے چچا کے پاس۔ حران ایک علاقہ ہے، اور آپ کے جو چاچا تھے ان کا نام حاران ہے، حارانی سے منسوب یہ حران کہلاتا ہے۔ تو وہاں یہ آپ کے چچا کی بہت خوبصورت بیٹی تھی حضرت جو وہ حاران کی، ان کا نام حضرت سارہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ جس کا حسن مشہور ہوا ہے، سب سے زیادہ جس کا حسن عورتوں میں مشہور ہوا ہے وہ حضرت سارہ ہے، اور مردوں میں جن کا حسن مشہور ہوا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دادی حضرت سارہ کے حسن کا حصہ ملا تھا، کیونکہ حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی دادی ہوتی ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ آپ کے دادا ہوتے ہیں، حقیقی دادا ہوتے ہیں، اور حقیقی دادا کی یہ والدہ ہیں، تو اس اعتبار سے یہ دادی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور بڑا قریبی رشتہ ہے حضرت سارہ سے جناب یوسف علیہ السلام کا۔ تو بہت خوبصورت تھی، حاران کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جناب لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہاں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب سارہ کا نکاح ہو گیا۔ اور حاران نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بت پرستی سے منع فرماتے ہیں، تو انہوں نے منع کیا اس بات سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکے حق سے، تو حاران ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جناب لوط علیہ السلام کو اور جناب سارہ کو، ان تینوں کو آپ نے یعنی کہ حاران نے جو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت سارہ کی وفا اور ان کی سچائی، صداقت، شوہر سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کہ باپ کو چھوڑنے تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے جو وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو ہے وہ حقانیت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب سارہ کی وفاداری
محبت، انسیت اور الفت دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے ایک وعدہ کر لیا کہ تم میری فرما برداری کرنا اور میں تمہاری ہر بات مانوں گا، جب بھی تم کوئی بات کہو گی تو میں تمہاری بات نہیں کاٹوں گا اور تم میری بات نہیں کاٹو گی۔ یہ ایک معاہدہ تھا اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو آپ نے اپنی بیوی جناب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ اب وہاں سے آپ حران سے نکل کر آپ فلسطین پہنچے، اور آپ کی یہ دوسری ہجرت تھی، بلکہ جب آپ فلسطین پر قدم رنجہ آپ نے فرمایا تو فلسطین کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پرتپاک استقبال کیا اور اپنی کھیتی باڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کر دی، ہدیتاً دے دیا، تحفتاً دے دیا، کہا کہ آپ یہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اہل فلسطین کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کی کھیتی باڑی میں بہت برکت عطا کی، بے پناہ برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کو لے کر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ چونکہ مختصر میں ہمیں بیان مکمل کرنا ہے اور یہ ذکر چونکہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں تو بہت مختصر کر کے اس کو ہمیں پائے تکمیل تک آج ہی پہنچانا ہے، کیونکہ پھر اگر آئندہ ہفتے میں وقت ملے گا انشاءاللہ تو ہم جو ہے وہ قربانی سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور آن لائن چونکہ پروگرام ہوتا ہے لوگ سامنے نہیں ہوتے ہیں تو جو ہے وہ پھر اختصار بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین جا رہے تھے، مصر سے جو ہے وہ یعنی حران سے نکل کر تو راستے میں مصر آتا تھا، بلکہ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مصر کا ہی ایک علاقہ ہے۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو جناب سارہ کو مصر کے بادشاہ نے جو ہے وہ قید کر لیا، معاذ اللہ۔ وہ عورتوں کا بڑا دلدالہ تھا، اور جب وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے سپاہی لے گئے، اور جب بادشاہ نے انہیں جو ہے وہ قید کیا، اور قید کرنے کے بعد جب ان کی طرف دست درازی اور ان کے ساتھ بدنیتی کرنی چاہیے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اور اس کے وجود کو فالج ہو گیا اور اس کے ہاتھ کام نہیں کیے۔ پھر جناب سارہ نے دعا کی تو دعا کی برکت سے پھر اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اس کی بدنیتی بڑھی، اور جب وہ بدنیتی کرتا تب جو ہے وہ سزا پاتا۔ آخر کار اس نے کہا کہ آپ کوئی برگزیدہ بندی ہیں، اور جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے بے عین ہی ایسا ہی واقعہ ایک اور عورت ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کہ جب میں نے اس کی طرف جب بھی ہاتھ بڑھایا تو جیسا آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھانے پر انجام ہوا ویسے اس کے ساتھ بھی، اس کا نام ہاجرہ ہے۔ اور پھر کہا کہ شاید وہ آپ کے قبیلے کی ہو، خاندان کی ہو، اس نے اپنے طور پہ کہا کہ میں وہ آپ کو سونپتا ہوں۔ تو جب حضرت سارہ لوٹی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو یہ حضرت ہاجرہ کو لے کر لوٹی۔ اس طرح سے اب یہ 4 نفری قافلہ فلسطین پہنچا، اور جب فلسطین پہنچا تو آپ سن چکے کہ اہل فلسطین نے محبتیں دی، اللہ کے پیغمبر کا استقبال کیا، اپنی کھیتی باڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیتاً دی۔ وہاں جب آپ کھیتی باڑی کرنے لگے اور خوشحالی آ گئی، اللہ نے بہت مال و دولت سے نواز دیا، تو جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے پاس یہ خاتون ہاجرہ ہیں، بڑی حسین ہے، خوبصورت ہیں، اور چونکہ اب ہماری عمر جو ہے کافی بڑھ رہی ہے اور ابھی تک ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اگر آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استدعا پر، گزارش پر حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور جب حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا تو نکاح کے بعد پھر بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دعا بھی کی تھی رب حب لی من الصالحین، یہ آپ کی بڑی مشہور دعا ہے، اور جس کو اولاد نہ ہوتی ہو اگر کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے رب حب لی من الصالحین تو اللہ تعالیٰ اس سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ دعا کو پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ بہت مبارک دعا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل فلسطین نے ابراہیم علیہ السلام کو کھیتی باڑی دی، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشحال کیا، بہت مالا مال کیا۔ ادھر نمرود جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال عمر عطا فرمائی، 800 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی، 400 سال اس نے بادشاہت کی، اور جب 400 سال کی عمر میں پہنچ کر اس بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ کے پیغمبر کو، تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر آگ گلزار ہو گئی، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوم پر مچھر کا عذاب نازل فرمایا، اتنے مچھر بھیجے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، چونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ نے اتنے مچھر بھیجے کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی تھی، سورج کی روشنی چھپ گئی تھی، اتنی بڑی تعداد میں مچھر آئے، اور مچھروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ لیکن قدرت کی شان یہ دیکھیں آپ کہ پوری قوم کے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے، نمرود بچا رہا۔ وہ قوم کا انجام دیکھنے کے لیے مچھروں نے نمرود کی قوم کے گوشت کو چاٹ دیا، حتیٰ کہ ہڈی ہڈی کر دی، ان کی ہڈی ہڈی بکھیر دی اکثریت کی۔ اور پھر بعد میں نمرود پر اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر مسلط کیا، اور وہ لنگڑا مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھسا، اور وہ جو ہے وہ اس کا دماغ چاٹتا، اور پھر وہ مچھر گھسا کر قدرت نے پھر نمرود کو مزید 400 سال کی زندگی عطا کی، یعنی 400 سال اس نے حکومت کی، اور اللہ کے پیغمبر کو جب اس نے تکلیف دی، اللہ کے نبی سے نفرت کی، دین حق سے نفرت کی، تو پھر وہ لنگڑے مچھر کے عذاب میں گرفتار ہوا، اور جو تخت پر بیٹھتا تھا بڑی ڈینگیں مارتا تھا، حکومت پر نازا تھا، پھر اس کے دربار کا یہ طریقہ بن گیا، یہ قانون بن گیا کہ جو بھی آتا وہ نمرود کے سر پہ جوتے مارتا تو اس کو راحت ملتی۔ 400 سال تک اس عذاب میں وہ گرفتار رہا، اور 400 سال اس عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد پھر وہ اسی تکلیف کے اندر مر گیا۔ جب مر گیا تو پھر اس کے جسم سے بدبو آئی، بہت پریشانی ہوئی، اس کے جو ہے وہ رشتہ داروں نے، اس کے لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا، تو سوچا کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ دفن کریں گے تو بیماری لگ جائے گی، تو کریں کیا، تو اس کو ان لوگوں نے جلا دیا۔ اس طرح جو نبی کو جلانے چلا تھا اس کی قوم نے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا، اور لوگوں کو یہ عبرت کا پیغام قدرت دے رہی ہے کہ نبی کو جلانے والے، نبی پر تو آگ گلزار ہو گئی لیکن جلایا تجھے گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہلا انسان ہے جس کو مرنے کے بعد جلایا گیا، اور یہ آگ کی سزا یہ نبی کو دینا چاہتا تھا بدبخت، جبکہ خود اس کا مقدر بن گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کو کبھی بھی حکومتوں سے، طاقتوں سے یا اہل باطل سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اگر توکل بھروسہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو دیر ہی سے صحیح لیکن قدرت کے یہاں فیصلے حق کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی 400 سال تک نمرود زندہ رہا لیکن عذاب میں گرفتار رہا۔ تو اس لیے ہم بہت عجلت کرتے ہیں، ہمیں عجلت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔